الرحیم۔ بچوں کو سبق پڑھانا ہے حروف لین کا۔ حروف لین کے اندر 4 امور ہے: حروف مدہ اور حروف لین کا فرق سمجھاوے۔ دوسرا ہے حروف لین کی علامت نشانی بتلاوے۔ تیسرا ہے مشق امثلہ تقابلی طریقہ سے، اور چوتھا ہے قاعدہ کی تعبیر قاعدہ یاد کراوے زبانی طور پر۔ یہ 4 چیزیں ہیں۔ اب پہلا امور ہے بچوں کو سمجھاوے کہ آج حروف لین کا سبق اپنے کو پڑھنا ہے۔ یہ اب بچوں کو پڑھاوے، بچوں کو یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، او، یہ کیا ہے، او، او، او 10 سے 12 مرتبہ پڑھاوے۔ جب سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کو کھینچ کر پڑھتے ہیں، اس کو جلدی پڑھتے ہیں، بچوں کے اوپر اس میں کیا فرق ہے؟ بچے بولیں گے کہ استاد جی اس کو کھینچ کر پڑھتے ہیں اور اس کو جلدی پڑھتے ہیں۔ یہ فرق ہوا حروف مدہ اور حروف لین کا فرق، آواز کا فرق۔ یہ پہلا امور ہے۔ دوسرا ہے حروف لین کی نشانی کیا ہے کہ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ، واو مدہ۔ واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واوے لین، واوے لین ہوگا۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ، واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واوے لین، کیا ہوگا، واوے لین۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ، واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واوے لین۔ یہ بار بار بچوں کے سامنے بولے تاکہ بچوں کے اندر، ذہن کے اندر یہ چیز بیٹھ جائے۔ بس فرق اتنا ہے بچے کہ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ، واو ساکن سے پہلے زبر آوے تو واوے لین، پیش ہو تو واو مدہ، زبر آوے تو واوے لین۔ اسی طریقے سے بار بار بچوں کے سامنے تکرار کرے تاکہ بچوں کے ذہن کے اندر یہ چیز بیٹھ جاوے۔ اب بچوں کو یہ سمجھاوے کہ واو ساکن سے پہلے اگر زیر آ جاوے تو کچھ ہوگا، بچے چپ ہو جائیں گے۔ اب بچے کو اپنے کو بولنا ہے کہ بچوں کہ یہ ہے واو ساکن سے پہلے جو زیر ہو قرآن مجید میں آتا نہیں ہے، قرآن مجید میں آتا نہیں ہے۔ اب تیسرا ہے مشق امثلہ اور تقابلی طریقہ سے، ایک ہی مثال کے اندر مشق امثلہ بھی پڑھانا ہے اور تقابلی طریقہ بھی کرانا ہے۔ یہ کیا ہے، او فی، پیش لگاؤ، او فی۔ اسی طریقے سے واو مدہ سے واوے لین، واوے لین سے واو مدہ، واو مدہ سے واوے لین۔ اسی طریقے سے بچوں کو کیا ہے، پڑھاتے رہے تاکہ بچوں کے ذہن کے اندر یہ چیز سمجھ میں آ جائے۔ پھر اس کے بعد بچوں کو ایک کہ اب ادھر کیا ہوگا، بچے چپ ہو جائیں گے۔ اب پڑھ کر تو بتاؤ آپ، بچے بولیں گے او فی، ہوگا نہیں ہوگا۔ اگر کرنا ہے تو کیا کریں گے، جزم لگا دیں گے، او فی۔ اب قاعدہ کی تعبیر کیا ہے کہ ادھر کیا ہوگا، کیا ہوگا، واوے لین ہوگا۔ کیوں ہوگا، واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو واوے لین ہوگا۔ کیسے پڑھیں گے، نرم پڑھیں گے اور جلدی پڑھیں گے۔ یہ ہو گیا واوے لین کا سبق۔ اب پڑھانا ہے یائے لین کا سبق پڑھانا ہے۔ اب بچوں کو پڑھاؤ ای آئی، ای آئی، ای آئی 10-12 مرتبہ پڑھاؤ اور ان کو محسوس کراؤ کہ اس میں اور اس میں کیا فرق ہے۔ بچے بولیں گے استاد جی یہ اس کو کھینچ کر پڑھیں گے
اور اس کو جلدی پڑھیں گے۔ اب یہ ہو گیا کہ حروف مدہ اور حروف لین کا فرق۔ حروف مدہ کو جلدی پڑھیں گے اور حروف مدہ کو کھینچ کر پڑھیں گے، اور حروف مدہ کو کھینچ کر پڑھیں گے اور حروف لین کو جلدی پڑھیں گے۔ یہ پہلا فرق ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ حروف لین کی علامت یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو کیا ہوگا؟ یا مدہ۔ یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین، کیا ہوگا؟ یا لین ہوگا۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ، یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوگا۔ یہ بار بار 10 بار پڑھا کرے۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا، یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوگا۔ اب سمجھاوے کہ زیر ہو تو یا مدہ، زبر ہو تو یا لین ہوگا۔ اب بچوں کو کہے ادھر کیا ہوگا؟ کچھ ہوگا، بچے چپ ہو جائیں گے، سکتہ ہو جائے گا بچوں کے اوپر۔ اب بچوں کو کہنا ہے کہ اسی طریقے سے جو ہے یا ساکن سے پہلے پیش ہے آوے تو یہ پڑھا نہیں جائے گا، قرآن مجید میں آتا نہیں ہے، قرآن مجید میں آتا نہیں ہے۔ اب مشق امثلہ تقابلی طریقہ سے ایک ہی مثال کے اندر اپنے کو پڑھانا ہے، مشق امثلہ بھی پڑھانا ہے، تقابلی طریقہ بھی کرنا ہے۔ پڑھو کیا ہے؟ اینا زبر لگا کر پڑھو، اینا زیر لگا کر پڑھو، اینا زبر لگا کر پڑھو، اینا مدہ سے حروف لین، حروف لین سے مدہ، مدہ سے حروف لین، حروف لین سے مدہ، اسی طریقے سے بچوں کو بار بار پڑھاوے۔ پھر بچوں کو بولے کہ دیکھو اب یہ حمزہ کے اوپر زبر، یا کے اوپر زبر، نون کے پڑھو، ادھر کیا ہوگا؟ استاد بچے خاموش ہو جائیں گے۔ اب پڑھو تو صحیح بچے، یا نہ کچھ ہوگا؟ نی ہوگا۔ اگر کرنا ہے تو کیا ہے؟ جزمہ لگا دو تو کیا ہوگا؟ یا لین ہوگا۔ زیر آ جائے تو یا مدہ ہوگا۔ اسی طریقے سے بچوں کو بار بار سمجھایا کریں۔ اب قاعدہ کی تعبیر کیسے کریں گے کہ یا، کیسے کریں گے کہ یا ادھر کیا ہوگا؟ بچے بولیں گے کہ یا لین ہوگا۔ کیوں ہوگا؟ یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوگا۔ کیسے پڑھیں گے؟ جلدی پڑھیں گے، نرم پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے ہم بچوں کو واو لین اور حروف لین کا سبق پڑھائیں گے تو بچوں کے اندر اچھی طریقے سے ذہن کے اندر یہ بات اتر جائے گی، تو قرآن مجید پڑھنا ان کے لیے آسان ہو جائے گا۔